بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا نے دن کو پاکستان کی سیاست اور میڈیا میں ایک طوفان کھڑا کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے جو فائر انہوں نے کیا تھا ریاست کے اوپر، عدالت کے اوپر، وہ فائر بیک ہو گیا اور بہت برے طریقے سے فائر بیک ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب نے اپنی پوری پریس کانفرنس کے اندر کوئی ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا۔ کوئی ایک ثبوت پیش کرتے کہ جناب فلاں جگہ سے مجھے یہ فون آیا، فلاں جگہ سے مجھے یہ میسج آیا، یہ سکرین شاٹ ہے، یہ پروف ہے فلاں فون کا، کوئی ٹیپ کی ہوئی چیز ہوتی کہ جناب مجھے چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے یا مجھے کہیں دائیں بائیں سے یہ والا فون آیا، یہ میسج آیا تو مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ کوئی کسی قسم کا پروف دیے بغیر انہوں نے کہا جی 50 ہزار کی لیڈ سے جتا دیا گیا۔ میں نے پورا رزلٹ دیکھا 13 کی 13 سیٹوں پہ، کسی جگہ پہ بھی آپ کا تقریباً کوئی 6,000 سے زیادہ کی لیڈ یا 7,000 سے زیادہ کی لیڈ کے ساتھ کوئی بھی کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے برخلاف جو جیتے ہیں، کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ 5، 6، 7، 8,000 سے زیادہ کی لیڈ سے نہیں جیتا۔ پھر دوسری چیز، کمشنر کی تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی الیکشن کے حوالے سے ڈائریکٹ، نہ وہ آر او ہوتا ہے، نہ وہ ڈی آر او ہوتا ہے، نہ کوئی ڈائریکٹ اس کی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جس کے تحت اس نے کوئی ڈاکومنٹیشن یا کوئی ڈاکومنٹری فیصلہ یا اس کے سگنیچر کے ذریعے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ ہونا ہو۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 10 دن تک کمشنر لیاقت چٹھا صاحب وہ کہاں پہ خاموش رہے، ان کا ضمیر کہاں پہ سویا رہا؟ کیا انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے اگر کوئی بہت بڑا بلنڈر کیا ہے بقول ان کے تو جناب وہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی فیصلہ لیتے؟ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے 10 دنوں کی ان کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لینا پڑے گا، ان کی ملاقاتوں کا جائزہ لینا پڑے گا، ان کے شب و روز کا جائزہ لینا پڑے گا۔ جو حالات اور جو انکشافات دونوں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ میاں اسلم کے جو وزارت اعلیٰ کے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس سے پہلے ایک کوئی خفیہ ملاقات ان کے ساتھ کی ہے۔ انکشافات یہ بتا رہے ہیں کہ میاں اسلم کے ساتھ بہت سی جگہوں پہ ان کے کوئی پراپرٹی کے حوالے سے اور ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی آپس کی پارٹنرشپ ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ 13 فروری کو لیاقت چٹھا صاحب نے وہ امریکہ کا ویزا لگوایا ہوا تھا، 13 فروری کو یہ امریکہ کا ویزا لگوانے گئے ہیں۔ اب یہ پورا پری پلانڈ صرف راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے، باقی اگر ان کے الزامات ٹھیک ہے تو میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر چیف جسٹس سپریم کورٹ اس کا سو موٹو ایکشن لے اور اس کے اوپر جناب جوڈیشل کمیشن بٹھائے، اور صرف پنڈی ڈویژن نہیں، پورا کے پی کے اور پورے پاکستان کے الیکشن کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب کے پی کے کا الیکشن ہے، سوائے پی ٹی آئی کے ہر پارٹی کے پی کے الیکشن کے حوالے سے آبجیکشن کریٹ کر رہی ہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی۔ پنجاب کے اندر کئی سیٹوں پہ نون لیگ آبجیکشن کریٹ کر رہی ہے، ہر جگہ پہ ہر پارٹی جناب کوئی نہ کوئی الزام لگا رہی ہے دھاندلی کی، تو پھر سارے کا سارا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ لیکن لیاقت چٹھا نے جس انداز سے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی معاشرت کو عدم استحکام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھے تو وہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر کوئی ایک آدھ ٹھوس ثبوت پیش کرتے، کوئی وہ چیز دکھاتے کہ یہ میرے پاس سکرین شاٹ ہے، یہ چیف الیکشن کمیشنر کا، یہ چیف جسٹس کا، یہ کسی سینئر کا، یہ کہیں دائیں بائیں کے کسی جناب بندے کا، کسی اوپر نیچے کے کسی بندے کا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اور 50 ہزار کی لیڈ کی جناب آپ نے بات کر کے پورے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ لیڈ چلا دی 50 ہزار کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 5,000، 6,000، 7,000 سے زیادہ کسی کی لیڈ ہی نہیں ہے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ جیتے ہیں یہاں سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی فوری طور پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پورے الیکشن کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو پاکستان کے خلاف ایک سازش آپریشن گولڈ سمتھ پلس کے تحت ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو کوئی بھی اس میں قصوروار ہے اس کو کروا کے سزا بھی ملنی چاہیے۔ پچھلے 2 سال سے پاکستان کے اندر سزا کا کوئی سزا کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے جے ایف تھنڈر طیاروں کو آگ لگانے کی کوشش کی، ان کے حوالے سے کسی قسم کا عدالتی سسٹم کی طرف سے ایکشن نہیں ہے۔ جو لوگ مفرور ہیں، 450 سے زائد پاکستان کی آرمی کی اور سول
انسٹالیشن کے اوپر حملوں کے حوالے سے کسی ایک کو بھی جناب ابھی تک کوئی کسی نے جناب ذاتی حوالے سے یا ریاستی حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو جناب فوری طور پہ لیاقت چٹھا کو جناب اپنی کسٹڈی میں لے کے ان کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے، ان کو اپنی کسٹڈی میں ریاست لے، پولیس لے، اور عدلیہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کر ایک ایک چیز کی انویسٹیگیشن کرے، اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر ان کی جو خودکشی یا پھانسی والی جو خواہش ہے اس میں سے کوئی ایک خواہش جو ہے وہ پوری کر دی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔